اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کے ساتھ فرشتے کیوں لگا دیتا ہے، اس کا جواب اور اس کی تفصیل قرآن پاک میں دیکھتے ہیں۔ خواتین حضرات، آج میں نے اپنے بیان کے لیے جن آیات کا انتخاب کیا ہے، ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ غیب کا علم اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ جب وہ غیب کا علم اپنے رسولوں میں سے کسی کو دیتا ہے تو اس کے ساتھ فرشتے لگا دیتا ہے، تاکہ فرشتے معلوم کریں کہ انہوں نے اپنے رب کے پیغامات لوگوں تک پہنچا دیے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو رسولوں کو پیغامات دیے ہوتے ہیں ان کا احاطہ کیا ہوتا ہے اور ہر چیز کو گن کر رکھا ہوتا ہے۔ خواتین حضرات، آئیں قرآن پاک کی طرف چلتے ہیں اور قرآن پاک میں یہ آیات دیکھتے ہیں۔ سورہ جن آیات 26 تا 28، پارہ نمبر 29۔ اللہ تعالیٰ غیب کا علم جاننے والا ہے، بس وہ اپنے غیب پر کسی کو آگاہ نہیں کرتا مگر جسے وہ پسند کرے رسولوں میں سے، تو بے شک وہ اس کے آگے اور پیچھے محافظ لگا دیتا ہے، تاکہ وہ معلوم کریں کہ انہوں نے اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے ہیں، اور اس نے احاطہ کر رکھا ہے اس کا جو ان کے پاس ہے، اور اس نے ہر چیز گن رکھی ہے۔ خواتین حضرات، آپ نے سورہ جن کی آیات 26 تا 28 تک کا ترجمہ سنا۔ آپ نے دیکھا کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ غیب کا علم جاننے والا ہے، بس وہ اپنے غیب پر کسی کو آگاہ نہیں کرتا مگر جسے وہ رسولوں میں سے پسند کرے، تو بے شک وہ اس کے آگے اور پیچھے محافظ یعنی فرشتے لگا دیتا ہے، تاکہ وہ معلوم کرے کہ رسولوں نے اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے احاطہ کر رکھا ہے اس کا جو ان رسولوں کے پاس ہے، اور اس نے ہر چیز گن کر رکھی ہے۔ خواتین حضرات، آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ غیب کے علم کو صرف اپنے رسولوں پر ظاہر کرتا ہے، اور اس علم میں اللہ تعالیٰ کا پیغامات ہوتے ہیں جو رسول کے ذریعے لوگوں تک پہنچائے جاتے ہیں۔ خواتین حضرات، آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے پیغامات قرآن پاک کے ذریعے قیامت تک آنے والے لوگوں تک پہنچائے ہیں۔ یہ قرآن پاک غیب کا علم ہے۔ خواتین حضرات، میں قرآن پاک سے دکھانا چاہوں گی کہ جو غیب پر ایمان لائیں گے تو وہ لوگ کامیاب ہونے والے لوگ ہیں۔ آئیں قرآن پاک سے غیب پر ایمان لانے والے کو تفصیل کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ سورہ البقرہ آیات 2 تا 5، پارہ نمبر 1۔ یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ وہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کیا گیا ہے، اور وہ جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور یہی کامیاب ہونے والے لوگ ہیں۔ خواتین حضرات، آپ نے سورہ البقرہ کی آیات 2 تا 5 تک کا ترجمہ سنا۔ آپ نے دیکھا کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں تفصیل کے ساتھ بات چیت کی ہے جو ہدایت پر ہیں اور جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ خواتین حضرات، آپ نے دیکھا کہ ان آیات میں حدیث اور سنت کا نام کہیں نہیں لکھا۔ خواتین حضرات، جو لوگ حدیث اور سنت پر عمل کرنے والے ہیں ان کا ابھی میں قرآن پاک سے تعارف کراؤں گی اور ان کو تفصیل کے ساتھ دکھانا چاہوں گی۔
خاتون حضرات، اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت 100 میں کفر کرنے والا یعنی کافر اسے کہا ہے جو کسی فرقے کی اطاعت کر لیتے ہیں۔ خاتون حضرات، آئیں قرآن پاک سے فرقوں کی اطاعت کرنے والوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے لوگ ہوتے ہیں، ان کے بارے میں تفصیل دیکھتے ہیں۔ سورہ البقرہ آیات 6 تا 12، پارہ نمبر 1۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا یعنی کافر ہوئے، ان کے لیے برابر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں خبردار کریں یا نہ کریں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں اور کانوں کو ختم کر دیا ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دین پر ایمان رکھتے ہیں، اور وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیتے ہیں اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، اور وہ صرف اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں اور وہ سمجھتے نہیں۔ ان کے دلوں میں بیماری ہے، بس اللہ تعالیٰ نے ان کے مرض کو بڑھا دیا ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اس لیے کہ وہ جھوٹ کہتے تھے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو، تو کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ خبردار، بے شک وہی لوگ فساد کرنے والے ہیں، اور لیکن وہ شعور نہیں رکھتے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جس طرح اور لوگ ایمان لائے، تو کہتے ہیں کہ کیا ہم ایمان لائیں اس طرح جس طرح بیوقوف ایمان لائے ہیں؟ خبردار رہو، بے شک وہی بیوقوف ہے، اور لیکن وہ علم نہیں رکھتے۔ اور جب یہ لوگ مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، اور جب وہ اپنے شیطانوں کے ساتھ تنہا ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ بے شک ہم تو مذاق کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ مذاق کرتا ہے اور انہیں ان کی نافرمانی میں مہلت دے رہا ہے کہ بہک رہے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی، بس ان کی تجارت نے ان کو نفع نہ دیا اور نہ انہوں نے ہدایت پائی۔ خاتون حضرات، آپ نے سورہ البقرہ کی آیات 6 تا 12 تک کا ترجمہ سنا۔ آپ نے دیکھا کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے 2 قسم کے لوگوں کو دکھایا ہے، ایک کفر کرنے والے لوگوں کو یعنی کافر لوگوں کو، یعنی فرقہ پرستوں کو۔ خاتون حضرات، کفر یا کافر کا مطلب سورہ آل عمران کی آیت 100 کے مطابق وہ لوگ ہیں جو فرقوں کی اطاعت کرنے والے ہیں۔ ان آیات میں فرقہ پرستوں کے بارے میں تفصیل کے ساتھ بات چیت کی گئی ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیتے ہیں اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ شعور نہیں رکھتے، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک سے خبردار کریں یا نہ کریں، ان کے لیے برابر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ختم کر دیا ہے، ان کو کانوں کو ختم کر دیا ہے، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، یعنی ان کی نظر بھی ختم ہے، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، کیونکہ یہ فرقہ پرست وہ باتیں کرتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینے کے لیے اور ایمان والوں کو دھوکہ دینے والی باتیں ہوتی ہیں۔ اور ایمان کا مطلب سورہ محمد کے 2 تا 3 آیات کے مطابق وہ لوگ ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے قرآن پاک کو سچ مانتے اور اس کی اطاعت کرتے ہیں، یعنی اہل قرآن۔ خاتون حضرات، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا یعنی کافر ہوئے، ان کے لیے برابر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں خبردار کریں یا نہ کریں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں اور کانوں کو ختم کر دیا ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دین پر ایمان رکھتے ہیں۔ خاتون حضرات، اللہ تعالیٰ کافروں کے بارے میں تفصیل بتا رہے ہیں کہ
فرقہ پرست کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، اور وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیتے ہیں اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، یعنی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے قرآن پاک کو سچ مانتے اور اس کی اطاعت کرتے ہیں، یعنی اہل قرآن کو دھوکہ دیتے ہیں، اور وہ صرف اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ خواتین حضرات، آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ فرقہ پرست خود کو دھوکہ دے رہے ہیں اور وہ شعور نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان فرقہ پرستوں کے دلوں میں بیماری ہے، بس اللہ تعالیٰ نے ان کے مرض کو بڑھا دیا ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اس لیے کہ وہ جھوٹ کہتے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ خبردار رہو، بے شک وہی لوگ فساد کرنے والے ہیں، لیکن وہ شعور نہیں رکھتے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جس طرح اور لوگ ایمان لائے تو کہتے ہیں کہ کیا ہم ایمان اس طرح لائیں جس طرح بے وقوف ایمان لائے ہیں۔ خبردار رہو، بے شک وہی بے وقوف ہے اور لیکن وہ علم نہیں رکھتے۔ اور جب یہ لوگ مومنوں سے ملتے ہیں، یعنی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے قرآن پاک کو سچ ماننے والے اور اس کی اطاعت کرنے والے لوگوں سے ملتے ہیں، تو فرقہ پرست کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، یعنی ہم بھی قرآن پاک کو سچ مانتے ہیں اور اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ اور جب وہ اپنے شیطانوں کے ساتھ تنہا ہوتے ہیں، یعنی اپنے جیسے لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، بے شک ہم تو مذاق کرنے والے ہیں۔ خواتین حضرات، جو قرآن پاک کو سچ ماننے والے اور اس کی اطاعت کرنے والے ہوتے ہیں، فرقہ پرست ان کے ساتھ مذاق کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ مذاق کرتا ہے اور انہیں ان کی نافرمانی میں مہلت دے رہا ہے کہ بہک رہے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلہ ہی گمراہی خریدی، بس ان کی تجارت نے ان کو نفع نہ دیا اور نہ انہوں نے ہدایت پائی۔ خواتین حضرات، فرقہ پرست قرآن پاک کی سچائی پر یقین نہیں رکھتے، وہ اس کو تشریح کی آڑ میں پڑھتے ہیں، اور تشریح کی آڑ میں حدیثوں کے ذریعے قرآن پاک کو جھٹلایا جاتا ہے۔ ہر فرقہ حدیثوں کے ذریعے قرآن پاک کو جھٹلاتا ہے اور لوگوں کو اپنے فرقوں کی طرف لے جاتا ہے، اس لیے یہ قرآن پاک سے ہدایت نہیں پا رہے، کیونکہ یہ قرآن پاک کی سچائی میں اختلاف کرنے والے لوگ ہیں۔ خواتین حضرات، آئیں قرآن پاک کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہدایت کے بدلے گمراہی کس طرح خریدی جاتی ہے۔ خواتین حضرات، فرقہ پرست قرآن پاک کی سچائی میں اختلاف کرتے ہیں، اس طرح اللہ تعالیٰ کے ساتھ ضد میں کھڑے ہیں، اس طرح قرآن پاک سے ہدایت کے بجائے گمراہی خریدتے ہیں۔ آئیں اس بات کو قرآن پاک میں دیکھتے ہیں۔ سورہ البقرہ آیات 174 تا 176، پارہ نمبر 2۔ جو لوگ ان باتوں کو چھپاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں نازل کی ہیں اور اس کے بدلے میں تھوڑا سا دنیاوی فائدہ اٹھاتے ہیں، یہ دراصل اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہ تو ان سے کلام کرے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا، اور انہیں دکھ دینے والا عذاب ہوگا۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی اور بخشش کے بدلے عذاب خریدا۔ یہ لوگ جہنم کی آگ پر کتنا صبر کرنے والے ہیں۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب سچائی کے ساتھ نازل کی تھی، مگر جنہوں نے اس کتاب میں اختلاف کیا وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ضد میں بڑی دور چلے گئے۔ خواتین حضرات، آپ نے سورہ البقرہ کی آیات 174 تا 176 تک کا ترجمہ سنا۔ آپ نے دیکھا کہ ان آیات میں فرقہ پرستوں کے بارے میں تفصیل کے ساتھ بات چیت کی گئی ہے، جو قرآن پاک کی باتوں کو چھپاتے ہیں اور اس کام کے بدلے، چونکہ یہ اپنے فرقے کے لیے کام کرتے ہیں تو اس کے بدلے میں ان کو تھوڑا سا معاوضہ ملتا ہے، جن کی وجہ سے ان کا گزر اوقات ہوتا ہے، تو اس کام کے بدلے میں ان کو دنیاوی معاوضہ ملتا ہے اور یہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہ لوگ دراصل اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں،
قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہ ان سے کلام کرے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا اور انہیں دکھ دینے والا عذاب ہوگا۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی اور بخشش کے بدلے عذاب خریدا۔ خواتین حضرات، اگر فرقہ پرست اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو پڑھتے کہ فرقہ نہیں بنانے، اگر فرقہ نہ بناتے اور قرآن پاک کو مضبوطی سے پکڑ لیتے تو یہ ہدایت تھی، مگر انہوں نے حدیث کے بدلے قرآن پاک کی آیات کو بیچ دیتے ہیں اور حدیثوں کے ذریعے یہ لوگوں کو یہ تعلیم دیتے ہیں کہ ہم نے فرقہ بنانا ہی بنانا ہے۔ اس طرح یہ قرآن پاک سے ہدایت کے بجائے گمراہی خریدتے ہیں اور بخشش کے بجائے عذاب خریدتے ہیں، اور یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تو کتاب سچی نازل کی ہے، مگر فرقہ پرست قرآن پاک کی سچائی میں اختلاف کرتے ہیں اور اس طرح اللہ تعالیٰ کے ساتھ ضد میں کھڑے ہیں۔ خواتین حضرات، آپ نے دیکھا کہ لوگ قرآن پاک سے گمراہی کس طرح خریدتے ہیں جب اس کی سچائی میں اختلاف کرتے ہیں، جب اس کی سچی بات کو نہیں مانتے، اس کی سچائی میں اختلاف کر کے تشریح کی آڑ میں حدیث کو مانتے ہیں۔ خواتین حضرات، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، سارے قرآن پاک میں اس بات کی اللہ تعالیٰ نے تفصیل بتائی ہے کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو موعظے نہیں دیے۔ خواتین حضرات، اگر لوگ اس بات پر عمل کرتے اور اس کو مانتے تو یہ ہدایت تھی، مگر فرقہ پرستوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہزاروں موعظے وابستہ کیے ہیں اور اس طرح قرآن پاک سے ہدایت کے بجائے گمراہی خریدی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے خلاف کام کیا ہے، قرآن پاک کی سچائی میں اختلاف کیا ہے، اور اس طرح اللہ تعالیٰ کے ساتھ ضد میں کھڑے ہیں۔ ان کے لیے دردناک عذاب ہے اور یہ لوگ جہنم کی آگ پر صبر کریں گے۔ خواتین حضرات، آج ہم نے منتخب شدہ آیات میں دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ جب رسولوں کو اپنے غیب کے علم کے لیے منتخب کرتے ہیں، یعنی رسولوں کو، تو ان کے ساتھ فرشتے لگا دیتے ہیں تاکہ فرشتے معلوم کریں کہ رسولوں نے اللہ تعالیٰ کے پیغامات پہنچا دیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو گن کر رکھا ہوتا ہے اور اس کا احاطہ کیا ہوتا ہے۔ خواتین حضرات، آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ اپنی وحی یعنی کلام کی کتنی حفاظت کرتے ہیں۔ خواتین حضرات، فرقہ پرست حدیثوں کو قرآن پاک کے برابر سمجھتے ہیں۔ ہر فرقہ دوسرے فرقے کی حدیثوں کو نہیں مانتا، یعنی اگر 73 فرقے ہیں تو ہر فرقہ اپنے فرقے کی حدیثوں کو مانتا ہے، باقی 72 کی فرقوں کی حدیثوں کو نہیں مانتا۔ اس طرح اگر آج کی منتخب شدہ آیت میں غور کیا جائے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہی وہ غیب کا علم ہے اور اس کے سوا کوئی دوسرا غیب کا علم نہیں ہے، یعنی حدیثیں غیب کا علم نہیں ہے، صرف وہی جو رسول کے پاس ہوتی ہے وہ غیب کا علم ہوتا ہے۔ اگر ساری حدیثیں بھی غیب کا علم ہو گیا تو پھر تو لاکھوں رسول ہو گئے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کھڑے ہیں۔ خواتین حضرات، آئیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کھولنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم قرآن پاک سے دین اسلام کو سمجھ سکیں، ایمان کو سمجھ سکیں، کفر کو سمجھ سکیں اور شرک کو سمجھ سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔